السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل واما بیان التبدیل وهو النسخ فيجوز ذلك من صاحب الشرع ولا يجوز ذلك من العباد۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بیان تبدیل کو بیان فرمانا شروع کرتے ہیں۔ بیان تبدیل کہتے کس کو ہیں؟ تو سنیں، بیان تبدیل کہتے ہیں وَهُوَ جَعْلُ الشَّيْءِ مَقَامُ شَيْءٍ آخر، ایک شے کو دوسری شے کی جگہ کرنا، یہ تبدیل کہلاتا ہے۔ ایک شے کو دوسری شے کی جگہ کرنا یہ بیان تبدیل کہلاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کے اس فرمان میں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ مراد لیا گیا ہے۔ تو بیان تبدیل کا مطلب اور معنی ہوا ایک شے کو دوسری شے کی جگہ کرنا۔ یہ ہمارے نزدیک بیان تبدیل یہ کیا ہے؟ نسخ ہے، یعنی حکم کو بالکل ختم کر دینا ہے، مٹا دینا ہے۔ تو فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ جب بیان تبدیل یہ نسخ ہے تو نسخ تو صرف صاحب شرع کی جانب سے جائز ہوتا ہے، اس لیے یہ نسخ صرف و صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانب سے تو جائز ہے، اور آپ کے علاوہ کسی بندے کی جانب سے جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب شرع ہونے کا حق صرف و صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے اور بندوں میں سے کسی کو نہیں ہے۔ جب بندوں میں سے کسی کو نہیں ہے تو اب آپ ہی صرف نسخ کر سکتے ہیں، آپ کے امتی میں سے کوئی نسخ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے اگر کسی انسان نے کوئی حکم کیا پھر اس پورے حکم کا کیا کر دیا؟ استثناء کر دیا، تو یہ استثناء کیا باطل ہے؟ اس لیے باطل ہے کہ کل کا کل سے استثناء کرنا یہ بھی کیا ہے؟ نسخ ہی ہے، اور نسخ آپ نے جانا بندے کی جانب سے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے اقرار کر لیا کسی چیز کا، اقرار کر لینے کے بعد اب وہ رجوع کرتا ہے تو رجوع کرنا یہ بھی کیا نسخ ہے، لہٰذا یہ اقرار کے بعد رجوع کرنا یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ کیوں جائز نہیں ہوگا؟ اس لیے جائز نہیں ہوگا کہ اقرار کے بعد رجوع نسخ ہے اور نسخ بندے کی جانب سے جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد اب وہ طلاق دینے سے کیا کر رہا ہے؟ رجوع کر رہا ہے، تو اس کا یہ رجوع معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلاق دینے کے بعد طلاق سے رجوع کرنا یہ بھی نسخ ہے اور نسخ بندے کی جانب سے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے کسی کو آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد اب وہ آزادی سے رجوع کر رہا ہے تو اب یہ رجوع کرنا درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزاد کرنے کے بعد آزادی سے رجوع کرنا یہ بھی کیا نسخ ہے اور نسخ بندے کی جانب سے جائز نہیں ہے۔ دیکھیے وَأَمَّا بَيَانُ التَّبْدِيلِ رہا بیان تبدیل وَهُوَ النَّسْخُ، تو وہ کیا نسخ ہے، فَيَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ، اور نسخ یہ صاحب شریعت کی جانب سے کیا جائز ہے، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادِ، اور بندوں کی جانب سے جائز نہیں ہے۔ وَعَلَى هَذَا، اسی بنیاد پر
بطل استثناء الکل یعنی الکل، کل کا استثناء کل سے کرنا یہ باطل ہو گیا. کیوں؟ لأنہ نسخ الحکم، اس لیے کہ کل کا استثناء کرنا کل سے یہ نسخ کا حکم رکھتا ہے، یا حکم کا نسخ کرنا ہے یہ، اور حکم کا نسخ کرنا اپنے جانا صاحب شریعت کی جانب سے جائز ہے، بندوں کی جانب سے جائز نہیں. فرماتے ہیں ولا يجوز الرجوع عن الاقرار والطلاق والعتاق، اور جناب والا اقرار کرنے کے بعد اقرار سے رجوع کرنا، والطلاق، اور طلاق سے رجوع کرنا، طلاق دینے کے بعد، والعتاق، اور آزادی کے بعد آزادی سے رجوع کرنا، یہ تمام کی تمام صورتیں جائز نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ نسخ، اس لیے کہ تمام صورتیں کیا ہیں؟ نسخ کے قبیل سے ہیں. ولیس للعبد ذلک، اور بندے کے لیے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نسخ کر سکے. ولو قال لفلان علی الف قرض او ثمن المبیع وقال وهي ضیوف كان ذلك بيان التغيير عندهما فيصح موصولا وهو بيان التبديل عند ابي حنيفه فلا يصح. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اب وہ کچھ مسائل بیان فرماتے ہیں کہ جن مسائل کے درمیان اختلاف ہے، آیا یہ بیان تغییر کے قبیل سے ہیں یا بیان تبدیل کے قبیل سے ہیں، جن کا ما قبل میں مصنف علیہ الرحمہ نے وعدہ کیا تھا. تو ان مختلف فی مسائل میں سے کہ آیا یہ بیان تغییر کے قبیل سے ہیں یا بیان تبدیل کے قبیل سے ہیں. اگر بیان تغییر کے قبیل سے ہوں گے تو وہ موصولاً تو صحیح ہوں گے، مفصولاً صحیح نہیں ہوں گے، اور اگر بیان تبدیل کے قبیل سے ہیں تو وہ موصولاً بھی صحیح نہیں ہوں گے. لہذا انہی مختلف فی مسائل میں سے مصنف علیہ الرحمٰن نے ایک مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی انسان نے کہا لفلان علی الف قرض، فلاں کے مجھ پر 1000 روپے قرض ہیں، یا اس نے کہا لفلان علی الف ثمن المبیع، فلاں کے مجھ پر 1000 روپے مبی کی قیمت کے بدلے ہیں، کسی چیز کی قیمت کے عوض ہیں. تو دیکھیے اس کا یہ کہنا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 روپے بطور قرض ہیں یا کسی چیز کی قیمت کے بدلے ہیں، تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پر جو 1000 روپے ہیں وہ عمدہ قسم کے 1000 روپے ہیں، اس لیے کہ انسان اپنے معاملات جو کرتا ہے وہ کھٹل پیسوں سے نہیں کرتا، عمدہ پیسوں سے کرتا ہے. تو اس کے اس کلام سے ہم کو پتہ چلا کہ اس نے جو اپنے اوپر 1000 روپے کا اقرار کیا ہے تو وہ عمدہ پیسوں کا اقرار کر رہا ہے، کھٹل پیسوں کا نہیں. لیکن پھر اس نے کہہ دیا وَهِيَ ضُيُوفٌ، کہ وہ پیسے کیا ہیں؟ کھٹل ہیں. یعنی جن 1000 روپے کا اس نے اقرار کیا، اب بعد میں اس نے ان 1000 روپے کا تعلق سے قول کر دیا کھٹل ہونے کا. لہذا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بعد میں ضیوفن کہنا یہ بیان تبدیل کے قبیل سے ہوگا، اور اس کے اس قول کا اعتبار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بیان تبدیل تو یہ نسخ کے قبیل سے ہے، اور یہاں پر متکلم کا اپنے کلام کو کیا کرنا ہے؟ عمدہ سے کھٹل کی طرف بدلنا ہے، اور یہ بدلنا صرف اور صرف صاحب شریعت کی جانب سے تو جائز ہے، بندے کی جانب سے جائز نہیں ہے. اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک لفلان علی الف قرض یا لفلان علی الف او ثمن المبیع، یہ دونوں مسئلے جائز نہیں ہیں بیان تبدیل کے قبیل سے ہونے کی وجہ سے. لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ یہ دونوں مسئلے بیان تبدیل کے قبیل سے نہیں بلکہ بیان تغییر کے قبیل سے ہیں. جب بیان تغییر کے قبیل سے ہیں تو جس طریقے سے ما قبل میں آپ نے جانا کہ بیان تغییر میں بیان یہ متصلاً صحیح ہوتا ہے، اسی اعتبار سے یہاں پر بھی صحیح ہوگا، اور منفصلاً صحیح نہیں ہوتا ہے تو منفصل کے اعتبار سے یہاں پر بھی صحیح نہیں ہوگا. بہرحال صاحبین کے نزدیک یہ دونوں مسئلے بیان تغییر کے قبیل سے ہیں، اور امام اعظم کے نزدیک بیان تبدیل کے قبیل سے ہیں. صاحبین کے نزدیک بیان تغییر کے قبیل سے ہونے کی وجہ سے دونوں مسئلے کیا صحیح ہیں، اور ہمارے نزدیک
بیان تبدیل کی ہونے کی وجہ سے یہ بیان جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیان نسخ ہوگا اور نسخ بندے کی جانب سے جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، اگر کسی نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 روپے بطور قرض ہیں، او ثمن المبی، یا بطور مبی کی قیمت کے ہیں، وقال وَهِيَ ضُيُوفٌ، بعد میں اس نے کہا وَهِيَ ضُيُوفٌ، اور وہ کیا کھٹل ہیں، كَانَ ذَلِكَ بَيَانُ التَّغْيِيرِ عِندَهُمَا، تو اس کا یہ کہنا هِيَ ضُيُوفٌ، یہ بیان تغییر ہوگا کس کے نزدیک؟ صاحبین کے نزدیک، فَيَصِحُ مَوْصُولًا، لہذا یہ بیان موصولاً تو صحیح ہوگا، وَهُوَ بَيَانُ التَّبْدِيلِ عِندَ أَبِي حنیفہ، لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وَهِيَ ضُيُوفٌ کہنا قائل کا یہ بیان تبدیل ہوگا، فَلَا يَصِحُّ وَإِنْ وَصَلَا، تو یہ بیان صحیح نہیں ہوگا اگرچہ اس نے متصلاً کہا ہو۔ ایک اور مختلفی مسئلہ بیان فرماتے ہیں، اگر کسی انسان نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 روپے ہیں باندی کی قیمت کے عوض، کہ جس کو اس نے مجھے بیچا ہے اور میں نے باندی پر قبضہ نہیں کیا، اب حال یہ ہے کہ باندی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، تو اب اس کا یہ کہنا لفلان علی الف من ثمن جاریۃ باعنیھا کے بعد ولم اقبضھا کہنا، آیا یہ ولم اقبضھا بیان تبدیل کے قبیل سے ہے یا بیان تغییر کے قبیل سے ہے؟ تو یہ جناب والا ولم اقبضھا کہنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ بھی بیان تبدیل کے قبیل سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے بیان تبدیل کے قبیل سے ہے کہ اس نے جو اپنے اوپر 1000 جو اپنے اوپر قیمت کے لزوم کا اقرار کیا ہے، قیمت کے لزوم کا اقرار کیا ہے، تو یہ قبضے کا اقرار کرنا ہے۔ اس نے جو کہا کہ فلاں کے مجھ پر باندی کی قیمت کے عوض 1000 روپے ہیں، 1000 روپے، ان 1000 روپے کی کا وہ اقرار کر رہا اپنے اوپر، باندی کی قیمت کا اقرار کر رہا ہے وہ اپنے اوپر، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس بات کا اقرار کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس نے مبی پر قبضہ بھی کر لیا ہے، کیونکہ اگر وہ مبی پر قبضہ نہیں کرتا تو مبی کے ہلاک ہونے کی صورت میں قبضے سے پہلے بے تو فسخ ہو جاتی، جب بے فسخ ہو جاتی تو اب ثمن اس کے ذمے میں باقی نہیں رہتا، لیکن وہ اپنے ذمے میں ثمن کے لازم ہونے کا اقرار کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس مبی پر قبضہ بھی کر چکا ہے۔ جب اس نے اس مبی پر قبضہ کر لیا تو اب اس کا یہ کہنا والا مقبضہ میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا، یہ بیان تبدیل ہے، اور بیان تبدیل ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَرِ جَارِيَةٍ بَاعِنِيهَا، اگر کسی نے کہا فلاں کے مجھ پر 1000 روپے ہیں کی جاری کی باندی کی قیمت کے عوض، جس کو اس نے بیچا ہے، وَلَمْ أَقْبِضْهَا، اور میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا ہے، الجاریۃ لا ثَرَرَ، اور باندی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، غائب ہو گئی ہے وہ، كَانَ ذَلِكَ بَيَانُ التَّبْدِيلِ، تو اب وَلَمْ أَقْبِضْهَا کہنا یہ بیان تبدیل ہوگا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک۔ کیوں؟ لأن الاقرار بلزوم الثمن اقرار بالقبض، اس لیے کہ قیمت کے لزوم کا اقرار کرنا یہ قبضے کا اقرار کرنا ہے، کائے کا قبضے کا اقرار کرنا عند ہلاک المبیع، مبیع کے ہلاک ہونے کے وقت۔ کیوں؟ اذ لو ہلاک، اس لیے کہ اگر مبیع ہلاک ہوتی قبل القبض، قبضے سے پہلے، تو ینفسخ البیع، تو بیع فاسخ ہو جاتی، بیع فسخ ہو جاتی، جب بیع فسخ ہو جاتی تو اس کے ذمے میں وہ قیمت باقی نہیں رہتی، لیکن وہ اپنے ذمے میں قیمت کی بقا کا اقرار کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اس باندی پر قبضہ بھی کر لیا ہے۔ فلا يبقى الثمن لازما، تو اب جناب والا ثمن اس کے ذمے میں لازم ہو کر باقی نہیں رہتا، لیکن اس کے ذمے میں لازم ہو کر کے باقی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اس مبی پر قبضہ کر لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔